اللہ فرماتا ہے کہ ماں اپنے بچے کی ایک سسکی نہیں سن پاتی، اور میں تو تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ کیا ہوا اگر تمہارا دل اداس ہے تو؟ کیا ہوا اگر تمہاری آنکھیں بھیگ رہی ہیں تو؟ کیا ہوا اگر سب تمہاری مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا ہو تو؟ کیا ہوا کہ اگر جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ملا تو؟ کیا ہوا اگر کوئی سہارا دینے والا نہیں ملا تو؟ کیا ہوا اگر کوئی تمہارے زخموں پر مرہم رکھنے نہیں آیا تو؟ کیا ہوا کہ اگر غموں سے بوجھل ہو گئے ہو تو تم؟ کیا ہوا اگر زندگی بہت اداس لگنے لگی ہے تمہیں؟ اللہ ہے نا، وہ واقعی سب سنبھال لے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور اپنے رب پر یقین رکھو، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور سب کچھ رب العالمین پر چھوڑ دو۔ جو رب اتنی بڑی کائنات کو رنگوں سے بھر سکتا ہے تو کیا اسے تم نظر نہیں آتے؟ کیا اسے تمہاری بے بسی نظر نہیں آتی؟ تمہیں کیا ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ کیا وہ تمہاری زندگی ایسے ہی بے رنگ رہنے دے گا؟ بس آپ اپنے رب پر مکمل طور پر یقین رکھو، انشاءاللہ وہ تمہاری زندگی بھی تمہارے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا۔ اور جب اللہ کی قدرتوں کی کوئی حد نہیں ہے تو پھر آپ اتنا محدود کیوں سوچتے ہیں؟ ہر وہ چیز جسے آپ آج دعاؤں میں مانگ رہے ہیں وہ آپ تک پہنچنے کا راستہ بنائے ہوئے ہیں، اور بس اللہ کے ایک کن کے انتظار میں ہے۔ جیسے ہی کن فرمایا جائے گا ویسے ہی آپ کو سب عطا کر دیا جائے گا۔ جیسے اپنی ماضی کی دعاؤں کو آپ جی رہے ہیں ویسے ہی آج مانگی ہوئی دعاؤں کو آپ کل جئیں گے۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ شاید آپ کو لگتا ہوگا کہ آزمائش کی حالت میں اللہ پر کیسے یقین رکھیں اور کیسے صبر کریں، جبکہ آپ کے دل کا ہر حصہ آپ سے یہ کہہ رہا ہو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ویسے ہی صبر کرنا ہے اور اللہ پر یقین رکھنا ہے جیسے روزے کی حالت میں آپ صبر کرتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ آخر کار مغرب کی اذان ہو ہی جائے گی اور آپ کی پیاس کو آپ کا رب بجھا دے گا۔ اور اللہ کے منصوبے ہمارے گمان سے باہر ہیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کا رب کیا کچھ کر سکتا ہے۔ وہ ایک لمحے میں آپ کی زندگی کے صفحات آپ کی حمایت میں پلٹ سکتا ہے۔ آپ کی زندگی جو بھی الٹ پلٹ ہوئی پڑی ہے وہ اسے ترتیب دے کر سیدھا کر سکتا ہے۔ تو پھر تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ کیا آپ کو اپنے خالق کے وعدوں پر یقین نہیں ہے؟ اور جب اللہ کا ساتھ ہو تو کیسی مشکل، کیسا غم، اور جب اللہ پر یقین ہو تو کیسے شکوے، کیسے سوالات۔ وہ اللہ جو رات کے اندھیرے میں بھی ایک گہرے پتھر کے نیچے چلتی ہوئی چھوٹی سی چونٹی کے بارے میں بھی باخبر ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ جو تمہارے دل میں یہ خواہش ہے وہ رب اس سے واقف نہیں؟ تم جھومتے پھرو گے جب تمہاری برسوں پرانی دعائیں بھی رنگ لے آئیں گی۔ ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا، اور جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آئے تو یہ یقین رکھو کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر جھولی پھیلایا کرتے تھے۔ اور جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ کا ڈر نہیں چھوڑتے تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے، اور صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی کو سنائی دیتا ہے۔ اور جب تم صبر کی انتہا پر ہونا تو سنو کہ اس کی مدد پہنچنے والی ہے،
تمہارے یہ بہائے ہوئے آنسو اس نے قبول کر لیے، تمہارا سجدوں میں اسے پکارنا اسے پسند آ گیا ہے، وہ بس اب راضی ہو گیا ہے تم سے۔ تمہارا نصیب اب بہت جلد بدلنے کو ہے، تمہاری بے رنگ زندگی میں اب وہ رنگ بھرنے والا ہے، اب تمہارا گھر بھی خوشی کے پھولوں سے مہک جائے گا۔ یقین کرو تم اپنی دعاؤں کی قبولیت بہت جلد دیکھو گے۔ سورہ مریم ہمیں سکھاتی ہے کہ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو تم خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہ رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں۔ تم دنیا کی نظر سے دیکھو گے تو ممکن بھی ناممکن لگنے لگے گا۔ تم اپنی چاہتوں کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور رب فرماتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔